8 फरवरी کے انتخابات نے بڑے بڑوں کے پاؤں اکھاڑ دیے ہیں، اور وہ لوگ جو کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ وہ اقتدار میں ہی رہیں گے، ان کے لیے اب اقتدار میں رہنا اتنا آسان نہیں رہا۔ میری مراد مولانا فضل الرحمان سے ہے۔ ایک طرف تو آفر ہے کہ وہ نئے حکومتی یا مجوزہ حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں، تو دوسری طرف سب سے بڑا دھڑکا یہ ہے کہ ناکامی کی صورت میں جو باقی ماندہ شہرت ہے یا مقبولیت ہے کسی حد تک، وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی گلے شکوے ہیں کہ کون کون ذمہ دار ہیں اس طرح کے نتائج کے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت یہی ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام فے کے امیدواروں کو دھاندلی سے ہرایا گیا ہے KPK میں، ورنہ یہ بہت بڑی پارٹی ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، جیتنے والے یعنی پاکستان تحریک انصاف والے بھی، آزاد امیدوار بھی سراپا احتجاج ہیں، اور اسی طرح ہارنے والے یا ہار کے جیتنے والے نون لیگ والے بھی گلے شکوے کر رہے ہیں، چاہے NA-15 میں یعنی NA-15 مانسہرہ میں ہوں جہاں نواز شریف ہار گئے، یا کہیں اور ہوں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ یہ دھاندلی ہے، تو پھر کون کہتا ہے کہ یہ دھاندلی نہیں ہے؟ متعلقہ محکمہ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ سب غلط ہیں اور ان کی جیت بھی صحیح ہے۔ NA-71 میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ NA-88 میں انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں، اسی طرح دیگر بہت سارے حلقوں میں بھی انتخابات ہوں گے، گھوٹکی میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی معاملہ ابھی گمبھیر ہے۔ بلوچستان کی بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات کے نتائج وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے یا جن کے وہ حقدار تھے۔ یہ ہیں وہ ایشوز جن کو حل کرنے کے لیے بہت کوشش تو ہو رہی ہے جو سو کالڈ یا مجوزہ حکومتی اتحاد ہے اس جانب سے، لیکن حل ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکا یہ حل؟ اس لیے کہ سٹیٹس کو کے اندر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ان خدشات میں ہیں کہ کہیں یہ باقی ماندہ سیٹیں بھی نہ چلی جائیں، اور اگر دھاندلی کو پروب نہ کیا گیا یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آگے کوئی قدم نہ اٹھایا، تو یقیناً پھر یہ دھاندلی ہی سمجھی جاتی رہے گی، گو کہ یا چاہ جائے گا یہ دھاندلی نہ ہو یا بالکل شفاف ہوں۔ لیکن یہ شفاف کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ نے اتنا بڑا ڈیلے کر دیا فارم 45 اور 47 کے درمیان میں، اور فارم 45 جو مصدقہ بتائے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے لائے نہیں گئے۔ جس طرح ریٹرننگ آفیسرز NA-71 والا ابھی تک سامنے نہیں آیا، 22 فروری ہے اب اس کی تاریخ۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے بھی یہی دعوے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کچھ حکومتی الحاق نہیں کرتی یا اسی طرح اپوزیشن میں ہی رہتی ہے اور صرف احتجاج کی سیاست کرتی ہے، تو پھر یہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اب ہی یہ آخری موقع ہے، اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہو سکتا ہے جس طرح سے انٹرنیشنل چیزیں چل رہی ہیں اور چائنا پاکستان کے قریب زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور چانسز ہیں کہ CPEC کو دوبارہ سے متحرک کر دیا جائے گا، تو پھر جو حکومت ہوگی وہ کافی حد تک کامیاب ہو جائے گی پہلے 6 ماہ کی مشکلات یا 1 سال کی مشکلات کے بعد۔ تو پھر ایسی صورت میں احتجاج وغیرہ یہ بے معنی رہ جاتے ہیں۔ 2014 والی صورتحال نہیں ہے، اور کیا وہ 10 سالہ فارمولہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 10 سالہ فارمولہ قابل عمل ہے یا اب بھی نافذ ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ یعنی عمران خان کو پروجیکٹ عمران خان ہی اس کو کہتے ہیں نا، تو اس کو لانے والا، تو پروجیکٹ عمران خان اب کہاں ہے؟ یعنی جو دکھتا ہے وہ اصل میں ہے نہیں، اور جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ یہی پاکستان کی سیاست ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی سیاست میں ایسے ہی ہے کہ جیسے گاؤں میں غریب کا گھر ہوتا ہے، اور جس میں گھر کے سربراہ کا اختیار کم اور دیگر کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہم سب کو اللہ اس مشکل صورتحال سے نکلنے میں مدد کرے، اور ہم بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہوں اور ایک اچھا ملک اور اچھے شہری بن کر ہوں۔